سلام شام غریبہ حاضر خدمت ہے، مطلع ملاحظہ ہو کہ اے کربلا بتا تیرے پیاروں کو کیا ہوا، اے کربلا بتا تیرے پیاروں کو کیا ہوا، عرش وفا کے چاند ستاروں کو کیا ہوا، عرش وفا کے چاند ستاروں کو کیا ہوا، اور کیا روح پر گزر گئی قاتل کے تیر سے، کیا روح پر گزر گئی قاتل کے تیر سے، اصغر کے دل فگار اشاروں کو کیا ہوا، اصغر کے دل فگار اشاروں کو کیا ہوا، اور اب رن میں غازیوں کی صدا گونجتی نہیں، اب رن میں غازیوں کی صدا گونجتی نہیں، دشت وغا کے شاہ سواروں کو کیا ہوا، دشت وغا کے شاہ سواروں کو کیا ہوا، اور مائیں ہیں دیر سے در خیمہ پہ منتظر، مائیں ہیں دیر سے در خیمہ پہ منتظر، اب تک نہ آئے راج دلاروں کو کیا ہوا، اب تک نہ آئے راج دلاروں کو کیا ہوا، آتی نہیں خیام سے آواز العطش، آتی نہیں خیام سے آواز العطش، ارے اللہ جانے پیاس کے ماروں کو کیا ہوا، اللہ جانے پیاس کے ماروں کو کیا ہوا، اور یا رب ہو خیر سیدہ زہرا کے چاند کی، یا رب ہو خیر سیدہ زہرا کے چاند کی، ارے کیوں گر رہے ہیں خاک پتاروں کو کیا ہوا، کیوں گر رہے ہیں خاک پتاروں کو کیا ہوا، جن کی اذان سے رن کی فضا گونجتی تھی کل، جن کی اذان سے رن کی فضا گونجتی تھی کل، ارے یہ آج ان نماز گزاروں کو کیا ہوا، یہ آج ان نماز گزاروں کو کیا ہوا، دست اجل نے لوٹ لیے سارے نونہال، دست اجل نے لوٹ لیے سارے نونہال، گلزار فاطمہ کی بہاروں کو کیا ہوا، گلزار فاطمہ کی بہاروں کو کیا ہوا، ارے دن ڈھل چکا مگر نہ اٹھے جلتی ریت سے، دن ڈھل چکا مگر نہ اٹھے جلتی ریت سے، سبط نبی کے راج دلاروں کو کیا ہوا، سبط نبی کے راج دلاروں کو کیا ہوا، اے کربلا بتا تیرے پیاروں کو کیا ہوا، عرش وفا کے چاند ستاروں کو کیا ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا یفرح منع والجمود ولا یغدیہ اعطاء والجود، اذ کل موت منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلا، هو المنان بفوائد النعم وأوائد المزید والقسم، ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال، ولا کان فی مکان فیجوز علیہ الانتقال، جلت عظمتہ والصلاة والسلام علی النبی الامی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید ومتقن خطابہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل۔ حضرات، سعید الملت ہال میں جو سلسلہ مجالس پہلی محرم سے شروع ہوا تھا، آج یہ اس کا اختتامیہ ہے، اور سرنامہ سخن جس آیہ کریمہ کو قرار دیا گیا تھا وہ سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے آدم کو چنا، و نوحً، اور نوح کو چنا، اس کے بعد فرمایا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، پھر اس کے بعد آل ابراہیم کو چنا اور آل عمران کو چنا عالمین میں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ آدم کو چنا
لیکن آدم کی اولاد کو نہیں چنا. اس لیے نہیں چنا کیونکہ آدم کی اولاد میں قاتل ہیں. خدا نے پہلے دن اعلان کر دیا کہ دیکھو پہچان لو، جو ظالم ہوتا ہے، جو قاتل ہوتا ہے، ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے. نوح کو چنا لیکن نوح کی اولاد کو نہیں چنا. یعنی ہم کو بتایا کہ دیکھو یاد رکھو کہ جو نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہے ہم اس کو چنا نہیں کرتے. اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے کہ آل ابراہیم کو چنا اور آل عمران کو چنا. اس لیے آل ابراہیم کو چنا کہ اس میں آئے گا آخری رسول، اور اس لیے آل عمران کو چنا کہ اس میں آئیں گے 12 امام. اور اعلان کر کے بتایا کہ دیکھو یہ ہمارا انتخاب ہے. اور اس کے ذیل میں جو عنوان قرار پایا تھا وہ تھا خدا کے منتخب بندے. دیکھیے ہم اس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ ملک ہندوستان، اللہ کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے کہ یہ آزاد ملک ہے. اور ہم اس بات پر فخر کر سکتے ہیں کہ ہم ایک ایسے ملک میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جہاں ہمیں ہر چیز کی آزادی ہے، جہاں ہماری آواز کو دبایا نہیں جا رہا ہے، جہاں حسین کے ماتم پر کوئی قدغن نہیں ہے، حسین کے ماتم پر کوئی پابندی نہیں ہے. خدا نخواستہ ہم کسی ایسے ملک میں نہیں پھنسے ہیں کہ جہاں ہم تڑپ رہے ہوں اور ہم کو ماتم کی آزادی نہ ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اسی لیے آج سے 1400 برس پہلے سرزمین عراق پر حسین ابن علی نے خود یہ کہا تھا کہ مجھے ہندوستان چلا جانے دو. لوگوں نے کہا کہ وہاں مسلمان نہیں رہتے ہیں. دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ انسان مسلم ہو تو حسین کو سمجھے. حسین مسلمانوں کے امام کا نام نہیں ہے، حسین مسلمانوں کے دل میں رہنے والے کا نام نہیں ہے، بلکہ حسین ہر انسان کے دل کی دھڑکن کا نام ہے. 1400 برس پہلے کہہ رہے ہیں مجھے ہندوستان چلا جانے دو. اور آج یہ ہندوستان ہے، یہ 2023 کا محرم ہے، ہم آزادی سے حسین کا نام لے رہے ہیں، حسین پہ ماتم کر رہے ہیں. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ جانے کتنے مذہب آ چکے ہیں اور کتنے اس وقت ہیں اور کتنے آئیں گے. یہ بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی کہ کتنے تھے، کتنے مذاہب اس وقت ہیں، کتنے آئیں گے. لیکن میں ایک بات ضرور یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ مذہب انسان کو جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے. مذہب چھین کے کھا لینے والوں کو تحفہ دینا سکھاتا ہے. مذہب انسان کے افکار پراگندہ کو لباس شرافت پہناتا ہے. مذہب یہ سکھاتا ہے کہ دیکھو انسان کو انسان سے شرمندہ نہیں ہونا چاہیے. مذہب یہ سکھاتا ہے کہ دیکھو پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو، چاہے وہ تمہارے علاوہ کسی اور مذہب کے ماننے والے ہوں. مذہب یہ سکھاتا ہے کہ دیکھو ماں باپ کا احترام کرو. مذہب یہ سکھاتا ہے کہ دیکھو بوڑھوں کا خیال رکھو. مذہب انسان کو شریف بناتا ہے. مذہب کہتا ہے کہ دیکھو فساد چھوڑ دو اور صراط مستقیم پہ چلے آؤ. مذہب یہ سکھاتا ہے کہ دیکھو طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ دیکھو اب تلواریں توڑ دو اور قلم و کاغذ اٹھا لو. میں بڑی وضاحت سے کہنا چاہتا ہوں، ہم ان کے ساتھ نہیں آئے ہیں جو ہندوستان پر حملہ کرنے آئے تھے. ہم تو اس ملک میں آئے، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف، ہمارے پوروج جو اس ملک میں آئے تو شہید ثالث کی طرح قلم لے کر آئے تھے. مگر اس زمانے میں بھی یہاں اتنی شرافت تھی کہ جب ان علماء نے جو ہمارے بزرگ تھے کاغذ مانگا تو کاغذ مل گیا. یہ شرافت تھی. ہر زمانے میں حسین کا نام لینا، حسین کا نام لینے والوں کو ہر جگہ پناہ ملی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ انسان ہو اور فرمانے یہ حسینیت کی آواز ہے. تو مذہب انسان کو یہ لبادہ شرافت، مگر ایک شرط کے ساتھ. مذہب یہ سب کچھ سکھاتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ مذہب پر کہ لانے والے کے بعد جو سلسلہ ہو وہ ایسا نہ ہو کہ زبان سے تو لانے والے کا نام لیں مگر کام ایسے کریں کہ مذہب لانے والا بدنام ہو جائے. کم و بیش یہ قصہ اسلام کے ساتھ ہوا. ایسا دین
کہ جو ایسے رسول پہ آیا ہو کہ جو سب سے زیادہ اعلیٰ ہو، سب سے زیادہ بالا ہو، سب سے زیادہ اشرف ہو، تو اس نبی پر دین کو بھیجا گیا کہ جو بزرگوں کا خیال رکھنے والا تھا، جو عورتوں کے حقوق کی آواز کو بلند کرنے والا تھا، جو یتیموں کی پناہ گاہ تھا، جو بکھری ہوئی انسانیت کو شریعت کی بستیوں میں بسانے والا تھا، جو لوٹ کے کھا جانے والوں کو زکوٰۃ دینا سکھا رہا تھا، وہ ایسا رسول۔ دیکھیے رسول کو اگر سمجھنا ہے، دست ادب جوڑ کے میں عرض کروں اور میری بات کسی کو ناگوار نہ گزرے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سچائی بھی لوگوں کو بری لگ جاتی ہے۔ دیکھیے یہ دین، یہ اسلام جس کو لوگوں نے بدنام کیا، یہ طالبان کا دین نہیں ہے، یہ حسین کا مذہب ہے، یہ حسین کا دین ہے۔ اگر دین کو سمجھنا ہے تو یا محمد سے سمجھو، یا علی سے سمجھو، یا حسین سے سمجھو۔ یہ حسین ہے کہ جن کے سائے میں آدمیت کو پناہ ملتی ہے، یہ حسین ہے کہ جو نوح کے بنائے ہوئے سفینے کے نگہبان ہیں، یہ حسین ہے کہ جو ابراہیم کے بنائے ہوئے کعبے کا ارمان ہے، یہ حسین ہے کہ شہرگ اسماعیل پر جن کا احسان ہے، یہ وہ حسین ہے کہ جو نبی کی پہچان ہے، یہ وہ حسین ہے جو علی کی شان ہے، یہ وہ حسین ہے جو زہرا کی جان ہے، یہ وہ حسین ہے جو حسن کی آن ہے، یہ وہ حسین ہے کہ جن کا زبور جن کا لہجہ ہے، یہ وہ حسین ہے کہ انجیل جن کا لہجہ ہے، یہ وہ حسین ہے کہ تورات جن کا لہجہ ہے، یہ وہ حسین ہے کہ جن کا ایمان قرآن ہے۔ اور جو حسین کا راستہ روکنے کی کوشش کرتا ہے، جو یزید بن کر حسین کا راستہ روکنے کی کوشش کرتا ہے، تو دنیا کے تمام راستے اس پر بند ہو جاتے ہیں۔ یہ دین، یہ حسین کا مذہب ہے، یہ طالبان کا مذہب نہیں ہے، یہ دہشت گردوں کا مذہب نہیں ہے۔ اور فرمانے آپ، اسی لیے خواجہ معین الدین چشتی نے کہا یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی بھی یہی کہتے ہوئے نظر آئے کہ دیکھو دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ بھئی جملوں پہ غور کر رہے ہیں آپ، دین کو جس کے سائے میں پناہ ملے اسے حسین کہتے ہیں۔ بس میں دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، نبی نے دو کو پالا ہے، ایک اسلام کو پالا، ایک حسین کو پالا۔ یا جملہ بدرس کے عرض کر دوں، ایک طرف دین پلہ آتا، ایک طرف دین پناہ پلہ آتا۔ ایک طرف دین کو پالا، ایک طرف دین پناہ کو پالا۔ یہی وجہ ہے یہ جو بچپن کے تعلقات ہوتے ہیں، ایک طرف حسین پل رہے ہیں، ایک طرف دین پل رہا ہے۔ یہ جو بچپن کے تعلقات تھے، جوانی میں جب دین پر حرف آیا تو کون اٹھ کے کھڑا ہوا؟ وہی حسین ابن علی اٹھ کے کھڑے ہوئے اور کیا کہا کہ دیکھو، میں نے عرض کیا کہ جو حسین کا راستہ روکنے کی کوشش کرتا ہے پھر تمام راستے بند ہو جاتے ہیں۔ حسین کے بعد بیعت کا سوال قتل ہو گیا، اور فرما رہے ہیں آپ، یہ حسین وہ حسین ہے کہ جن کے اکبر کے صدقے میں اذان زندہ ہے، یہ وہ حسین ہے کہ جن کے عباس کے صدقے میں دین کا علم بلند ہے، یہ وہ حسین ہے کہ جن کی اصغر کی مسکراہٹ نے، جن کے 6 مہینے کے بچے کی مسکراہٹ نے ہر دور کے ہرملا کو قتل کر دیا، ہر دور کے ہرملا کو قتل کر دیا۔ یہ وہ ہے جن سے ظلم گھبراتا ہے، جن کے سائے میں صبر کو پناہ ملتی ہے، یہ وہ حسین ہے۔ یہ بیٹھے ہوئے بھی ہوں، میرے جملوں پہ غور کیجئے گا، نوجوان دوست میرے اس جملے پہ غور کریں، حسین اگر بیٹھے بھی ہوں تو اتنے بلند ہیں کہ فصیل کعبہ بھی چھوٹی نظر آتی ہے۔ ہمیں فخر ہے، دیکھیے کالا لباس سیاہ لباس، زباں پہ نام حسین، کوئی آپ کو دہشت گرد نہیں کہہ سکتا، کوئی آپ کو ٹیررسٹ نہیں کہہ سکتا، کوئی آپ کو آتنکوادی نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ جس کی زبان پر حسین کا نام آتا ہے وہ خود بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم سے بڑا دہشت گرد کا مخالف کوئی اور نہیں ہے۔
حسین کو سمجھیے، حسین کو سمجھیے تاکہ دین سمجھ میں آئے، حسین کو سمجھیے تاکہ رسول سمجھ میں آئے، حسین کو سمجھیے تاکہ نمازیں سمجھ میں آئیں، حسین کو دیکھیے قتل ہو کے بھی لڑائیاں جیتی جاتی ہیں، میرے جملوں پہ توجہ کیجئے گا، قتل ہو کے لڑائی جیتنا بہت بڑی بات ہوتی ہے، قتل کر کے فاتح بننا تو کمال کی بات ہے جو بادشاہوں نے کیا، اور معاف فرمائیے گا بادشاہ ایسے تھے کہ اپنی حکومت کو بڑھانے کے لیے، اپنی ٹیریٹری کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے، اپنے سامراج کو بڑھانے کے لیے ظلم کیا، اور ملاؤں سے کہا کہ دیکھو جب ہم ظلم کریں تو تم ہماری مدد کرنا مذہب کے ذریعے، اور ایک طبقہ ایسا تھا جو ہر زمانے میں فتوے بیچ رہا تھا، اس نے ہر بات پہ مہر لگائی کہ بادشاہ ذل الہی راضی رہیں۔ دیکھیے یہ جو رضا ہے یہ چند سکوں کے بدلے میں بادشاہ کی مرضی تو خریدی جا سکتی ہے، خدا کی مرضی سونے سے بکتی ہے، اور ہر ایک سو کے مرضی الہی کو خرید نہیں سکتا، اس کے لیے بھی نفس رسول ہونا ضروری ہے۔ اور غور فرما رہے ہیں آپ، بادشاہوں نے یہ کہا کہ دیکھو تم ہماری تائید کرتے رہنا، ہم ظلم کریں گے، تم قرآن کی جھوٹی تعویلیں کرنا، تم احادیث رسول کی جھوٹی تعویلیں کرنا۔ بھائی معاف فرمائیے گا یہ فتویٰ فروش طبقہ 1400 سال پرانا ہے، اسی لیے ہم ہر ایک کی باتوں کو نہیں مانتے، ہم ہر ایک کے فتوے کو نہیں مانتے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فتویٰ نجف سے آ رہا ہے یا قم سے آ رہا ہے، ہم ہر ایک کے فتوے پہ عمل نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جو بات نجف سے آئے گی وہی صراط مستقیم ہوگا۔ غور فرما رہے ہیں آپ، حسین 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 سمجھتے چلیے حسین کون ہے، تاکہ سمجھ میں آئے کہ رسول کون ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، وہ تاریخوں سے رسول کو نہ سمجھیے، قرآن سے رسول کو سمجھیے، اور جب قرآن سے رسول کو سمجھیے گا تو رسول اعلیٰ سمجھ میں آئیں گے، رسول بالا سمجھ میں آئیں گے، رسول قبلہ سمجھ میں آئیں گے، اور رسول کعبہ سمجھ میں آئیں گے۔ جب ابراہیم کعبہ بنا رہے تھے تو اپنے بیٹے کی مدد سے کعبہ بنا رہے تھے، قرآن بیان کر رہا ہے سورہ بقرہ میں کہ جب کعبہ تعمیر ہو رہا تھا تو باپ اور بیٹے مل کے ایک ایک پتھر رکھتے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب آخری پتھر رکھا اور کعبے کی فصیلیں بلند ہو گئیں تو جناب ابراہیم نے دعا مانگی، کہنے لگے پروردگار ہماری ذریت کو امت مسلمہ قرار دے، ہم دونوں کو مسلم قرار دے، ہماری ذریت میں امت مسلمہ قرار دے، وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، اور ان میں ایک رسول کو بھیج، پوری توجہ، ان میں رسول کو بھیج، رسول غیروں میں نہیں آتا، بھئی رسول ہر ایک میں نہیں آئے گا، ہر گھر میں رسول نہیں آئے گا، ہر گود اس قابل نہیں ہے کہ رسالت کو پالے۔ بھئی توجہ چاہ رہا ہوں، جس پتھر پہ کھڑے ہو کے جناب ابراہیم نے دعا مانگی تھی، خدا کو ابراہیم کا خلیل کا یہ انداز اتنا اچھا لگا کہ ایک مرتبہ جناب ابراہیم کے قدم اس پتھر پہ ضبط ہو گئے، یعنی نقش کف پائے ابراہیم پتھر پہ چھپ گئے، اور وہ پتھر آج بھی خانہ کعبہ کے حدود میں رکھا ہے اور لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں۔ اس پتھر کی خصوصیت یہ ہے کہ اس پر جناب ابراہیم نے نبی کے لیے دعا مانگی ہے، وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، میری نسل کو مسلم قرار دے، ان میں رسول کو بھیج۔ خدا کو وہ لہجہ اتنا پسند آیا کہ یہ پتھر مقدس قرار پایا، اس پتھر کی زیارت کرو، اس پتھر کو چومو۔ آپ نے غور فرمایا جب وہ پتھر اتنا مقدس ہے جس پر کھڑے ہو کے نبی کے لیے دعا مانگی جائے، وہ گود کتنی مقدس ہوگی جس میں خود نبی آئے۔ غور فرمانا نبی اغیار میں نہیں آتا، وَبَعَثْ فِيهِمْ، انہی میں رسول کو بھیج۔ رسول آئے، خلیل کی دعا ہے کیسے نہ قبول ہوتی،
रसूल आए, लेकिन कहाँ आए? काबा बन रहा है, काबा बन रहा है। दुआ किसके लिए मांग रहे हैं? परवरदिगार, एक रसूल को, मेरी नस्ल में एक रसूल आए और रसूल के लिए दुआ मांग रहे हैं। बाप बेटे काबा बना रहे हैं, भाई किसी और की मदद भी ली जा सकती है, लेकिन खुदा को कबूल नहीं है कि जो हिदायत के लिए बनाया जाए वहाँ कोई गैर मासूम शरीक हो। काबा मकान हिदायत है, वो ऐसा घर है कि जो अपने आप में हिदायत करता है, लोगों की हिदायत करता है, लेकिन खुदा को पसंद नहीं है। ये तो मुंतखब बंदों का काम है, सुभान अल्लाह। ये तो हमारे मखसूस बंदों का काम है। हर एक काबे की तामीर में शरीक होने की कोशिश न करे। तो जब काबे की तामीर में हर एक शरीक नहीं हो सकता तो काबे में हर एक पैदा भी नहीं हो सकता। ज़चा खाना अली तैयार हो रहा है, लेकिन नबी के लिए दुआ मांगी गई। नौजवान दोस्त जरा तवज्जो फरमाएं, नबी आए तो आए कहाँ? काबे में नहीं आए हैं, अली काबे में आ रहे हैं, नबी कहीं और पैदा हो रहे हैं। भाई नबी कहाँ पैदा हुए? पूछिए उम्मत से। काबे में तो अली आए हैं। मांगी इब्राहिम ने दुआ, परवरदिगार मेरी नस्ल में एक रसूल को भेज, वबअस फीहिम रसूलन, लेकिन वो रसूल कहीं और आया, काबे में आए अली। भाई नूर का आधा टुकड़ा कहीं और, नूर का आधा टुकड़ा यहाँ। अब नबी पैदा हुए हैं अबू तालिब के घर में। भाई तवज्जो चाह रहा हूँ, नबी पैदा हुए हैं अबू तालिब के घर में, अली पैदा हुए हैं काबे में। अगर जरा सी तरतीब बदल जाती तो मिसरे पे मिसरा लग जाता। कल इब्राहिम दुआ मांग रहे थे, यहीं नबी पैदा हो गए, बात पे बात मुंतबिक हो जाती, लेकिन अल्लाह ने इंतजाम कुछ और किया। नबी को भेजा अबू तालिब के घर में, अली को भेजा काबे में। एक जुमला अर्ज करूं, ये दिल की आवाज है और आपकी ताईद चाहता हूं। मेरा दिल कहता है जो खुदा को पसंद था वहां नबी को भेजा, जो नबी को पसंद था वहां अली को भेजा। सलवात इनायत करें। वहाँ नबी को भेजा जा रहा है, नबी कहीं और नहीं पलेंगे, नबी उस गोद में, उस मुकद्दस गोद में पलेंगे। नबी उस मुकद्दस गोद में पलेंगे नबी कि जो अबू तालिब की गोद होगी। ऐसी वैसी गोद में नबी नहीं पलेंगे। लोगों ने कहा कि साहब नबी के सीने में नुक्ता कुफ्र था। मैंने अर्ज़ किया माजरत के साथ बड़ी बड़ी किताबों में ये जुमले लिखे गए हैं कि नबी के सीने में माज़ल्ला नुक्ता कुफ्र था। अगर नबी को समझना है, तारीख़ें नबी के बारे में नहीं बताएंगी, तारीख़ें तो बादशाहों के दरबारों में लिखी गई हैं। बादशाहों के दरबारों में लिखी हुई तारीखों पे एतबार न कीजिए। अगर नबी को समझना है अली से पूछिए, अगर नबी को समझना है हसन को देखिए, अगर नबी को समझना है हुसैन को देखिए, अगर नबी को समझना है पर्दे गैब पे नजर रखिए। अगर नबी समझ में आएंगे तो उस सिलसिले से समझ में आएंगे जो मिन्नियत की मंजिल पर है। फीहिम वबस फीहिम फीहिम, कुरान क्या कह रहा है? वबस फीहिम, उनमें भेज, मवद्दता फिल कुर्बा, फिल कुर्बा। ये फी समझ लीजिए, फी, ताकि सब कुछ समझ में आ जाए। ये सारा दीन फी में है, इससे बाहर कहीं और दीन नहीं है। नबी को मेराज पे बुलाया जा रहा है और फरमा रहे हैं आप, नबी जब मेराज पे बुलंदियों पे पहुँचे तो एक मकाम ऐसा आया कि जहाँ पर जिब्राइल ने कहा कि बस है अल्लाह के रसूल, यहाँ से हमारे हुदूद ख़त्म हो गए, सुभान अल्लाह, अब इससे आगे बढ़ा, इससे आगे बढ़ा और अगर मैंने ये जसारत की तो बालों पर छिन जाएंगे। मगर नबी ने ये नहीं कहा कि जिब्राइल ये तो बताओ, यहाँ तक के लेकर आए हो, ये तो बताओ कि जाना किधर है। और फरमा रहे हम, जो रास्ते बताने आया हो वो फरिश्तों से रास्ते पूछा नहीं करता है। और एक मर्तबा और करीब आओ, और करीब आओ, और करीब आओ। देखिए माज़अल्लाह नबी के बारे में कह रहे हैं कि सीने में नुक्ता था, उसको खिंचा गया है। और नबी किस मंजिल पे है? कुरान क्या कह रहा है कि नबी को जब हमने बुलाया तो उस बुलंदी पे नबी को बुलाया जा रहा है
کہ جہاں پر روایات میں وارد ہوا کہ قرآن آواز دی گئی قدرت کی طرف سے فَتَقَدَّمَ عَلَى الْعَرْشِ، اے میرے حبیب عرش پر آ جاؤ، بن نالیک، نالینوں سمیت آ جاؤ، لِتَشَرَّفَ الْأَرْضُ بِغُبَارِ نالیک، تاکہ عرش تمہاری نالینوں سے وابستہ خاک کے ذروں سے زینت پا جائے۔ یعنی ہم کو یہ پتا چلا کہ نبی کی نالینیں اتنی مقدس ہیں۔ وہ موسیٰ تھے، جب طور پہ بلائے گئے تو قرآن نے کہا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِيِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اے موسیٰ نالینیں اتار کے آنا، اس لیے کہ تم مقدس وادی پہ ہو۔ موسیٰ اور ہیں، نبی اور ہیں۔ نبی کو جب بلایا گیا تو آواز آ رہی ہے تقدم تقدم، ایسے ہی آؤ، تمہیں نالینیں اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی خدا کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ نور کی چبھن پیغمبر کے تلووں میں چبھے۔ میرے حبیب ایسے ہی آؤ تاکہ ہم زمانے کو بتائیں کہ تمہاری نالینوں سے وابستہ خاک عرش کے الہی کی زینت ہوتی ہے۔ بھائی عرش وہ بلندی ہے کہ جہاں تمام بلندیاں ختم ہو جائیں، جہاں تمام رفتیں ختم ہو جائیں، جہاں تمام علو ختم ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں عرش۔ اور وہاں ہیں نبی کی نالینیں۔ معلوم ہوا کہ جس کی نالینیں اتنی پاک ہوں اس کا دل کتنا پاک ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد جس کی نالینیں اتنی پاک ہوں۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا، میری یہ ہمت تو نہیں کہ میں یہ کہوں کہ ماداللہ موسیٰ کی نالینیں کیسی تھیں، لیکن موسیٰ علیہ قرآن کہہ رہا ہے کہ موسیٰ سے کہا گیا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، موسیٰ آ تو رہے ہو مگر نالینیں اتار کے آنا، اس لیے کہ یہ مقدس وادی ہے۔ وہ مقدس وادی چاہے جتنی مقدس ہو تھی زمین پر، لیکن نبی کہاں ہے؟ ساتویں آسمان سے بھی اعلیٰ عرش، جہاں انسان کے خیال بھی نہ پہنچے وہ مقام ہے عرش، اور وہاں نبی پہنچے نالینوں سمیت۔ بھائی دو باتیں اس کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ ایک تو نبی جبرائیل سے راستہ نہیں پوچھ رہے ہیں کہ جانا کدھر ہے۔ دیکھیے راستے وہ پوچھا کرتا ہے جو راستوں سے واقف نہ ہو، اور نبی یہاں کی مخلوق نہیں تھے، وہاں کی مخلوق تھے۔ نبی وہاں پہنچ رہے ہیں، نبی کا گھر ہے عرش، وہ پورا علاقہ نبی کا گھر ہے۔ اگر نبی کا گھر نہ ہوتا، بھائی بڑی لطیف بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر عرش الہی نبی کا گھر نہ ہوتا تو کبھی اکلوتی بیٹی کا عقد عرش الہی پر نہ ہوتا۔ بیٹی کا عقد ہو رہا ہے تو عرش الہی پہ ہو رہا ہے۔ اور فرمانے تو اگر عرش گھر نہ ہوتا، بھائی بیٹی کا عقد باپ کے گھر سے ہوتا ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو کبھی بیٹی کا عقد عرش الہی پہ نہ ہوتا۔ یہ رسول کی عظمت ہے۔ رسول معاذاللہ کسی ایسی آغوش میں نہیں پل سکتا، ایسے آغوش میں رسول نہیں پل سکتا دست ادب جوڑ کے کہ جو ہم جیسی ہو۔ نبی کو اگر سمجھنا ہے تو عام لوگوں کو دیکھ کے رسول کو نہ سمجھیے، اس لیے کہ رسول کہہ رہے ہیں اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ یہ ایک خاندان ہے۔ اگر آپ کسی بہت بڑے درخت کے سائے میں ایک چھوٹا درخت لگا دیں تو چھوٹا درخت اپنی پہچان کھو دے گا، اور لوگ یہی کہیں گے وہ جو بڑے درخت کے نیچے ہے۔ میں نوجوانوں کے لیے مثال دے رہا ہوں، اور میرے ذہن میں اس سے بہتر مثال نہیں ہے۔ وہ جو چھوٹے کے برابر میں ہے وہی، وہ جو چھوٹا درخت ہے جو بڑے درخت کے برابر میں ہے، تو کسی بہت بڑے کے سامنے اپنی پہچان بنا پانا یہ آسان مرحلہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہی کمال ہے خاندان ابو طالب کا کہ نبی ہیں تو اپنی پہچان الگ رکھتے ہیں،
علی ہیں تو اپنی پہچان الگ رکھتے ہیں، حسن ہیں تو اپنی پہچان الگ رکھتے ہیں، اور حسین ہیں تو اپنی پہچان الگ رکھتے ہیں۔ اور دین پہچانا جا رہا ہے تو کس سے پہچانا جا رہا ہے؟ میں نے ابھی کیا عرض کیا کہ معین الدین چشتی کہہ رہے ہیں شاست حسین۔ جب ہم زیارتوں کے جملے پڑھتے ہیں تو یہ اخلاقاً ہم نہیں کہتے کہ وارث آدم تم پر سلام، اے وارث نوح تم پر سلام، اے وارث ابراہیم تم پر، یہ اخلاقی جملے نہیں ہیں، یہ تمام تر انبیاء کی شناخت کا ایک ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرما رہے ہیں آپ، اور صحیح دین کی شناخت کا ایک ذریعہ ہے، صحیح دین کی شناخت کا ایک ذریعہ ہے، وہ ہیں حسین ابن علی۔ کربلا کے میدان میں جب حسین گئے ہیں تو حسین کے سر پہ امامہ حسین کا نہیں ہے، حسین کے سر پہ نبی کا امامہ ہے، حسین کے سر پہ رسول کا امامہ ہے۔ ابا رسول کی ابا ہے، قبا رسول کی قبا ہے، راہوار بھی رسول کا راہوار ہے۔ اور اس انداز سے جب حسین ابن علی کربلا کے میدان پہنچے تو کس طرح سے پہنچے کہ یہ حسینیت کا قافلہ ہے، اور حسین کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم مجھے برداشت نہیں کر پا رہے ہو تو مجھے ہندوستان چلا جانے دو، اگر تم نہیں چاہتے کہ میں یہاں رہوں مجھے ہندوستان چلا جانے دو۔ حسین جنگ کے لیے نہیں کہیں، میں نے عرض کیا کہ قتل کر کے جیتنا یہ تو بہت سو کا طریقہ ہے، لیکن قتل ہو کے جیتنا یہ وہ کمال ہے کہ جب چوتھے امام سے طلحہ کے بیٹے نے پوچھا خانہ کعبہ کے حدود میں کہ کربلا میں کون جیتا، من غلبہ، کربلا میں کون جیتا، تو علی کے بیٹے نے، حسین ابن علی کے بیٹے نے، علی ابن الحسین نے کہا کہ ابھی نہ سوال کرو، جب اذان کا وقت آئے تب پوچھنا۔ اور جب اذان کا وقت آیا اور اس نے کہا کہ اب بتائیے کربلا میں کون جیتا، کہا تم نے اذان سنی، تم نے اذان سنی، کہا ہاں سنی، کہا کس کا نام تھا، کہا اللہ کا اور آپ کے نانا کا، کہا بس یہیں پہ فیصلہ ہو گیا، جب تک ہمارے نانا کا نام اذان میں ہے کربلا کے فاتح ہم ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کربلا کسی اور کی نہیں ہے، کربلا کے فاتح ہم ہیں۔ اور اس انداز سے حسین ابن علی کربلا کے میدان پہنچے 10ویں محرم۔ یہ جو شام ہے یہ شام غریبہ کہلاتی۔ آج صبح سے یہ طریقہ رہا کہ صبح اذان علی اکبر کے بعد پسر سعد نے کہا کہ لوگوں گواہ رہنا، یہ جو تیر ہے یہ پہلا تیر ہے جو میں خیام حسینی کی طرف پھینک رہا ہوں۔ ایک تیر کے تعاقب میں ہزاروں تیر آئے اور حسین کا آدھے سے زیادہ لشکر اسی وقت شہید ہو گیا۔ حسین بہت شجاع ہیں اور حسین کی شجاعت ایسی ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد لوگ خیبر کا ذکر نہیں کرتے تھے بلکہ کربلا میں شجاعت حسین ابن علی کا ذکر کرتے تھے۔ اور حسین کی شجاعت کا انداز یہ تھا کربلا کے میدان میں 10ویں محرم چجائے کہ 3 دن کی بھوک اور پیاس تھی، مگر مقاتل لکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی ساتھی حسین کو پکارتا تھا تو حسین گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے جاتے تھے، ایک ہاتھ سے گھوڑے کی لجام کو تھامتے تھے اور ایک ہاتھ سے اس شہید کا جنازہ اٹھاتے تھے۔ اور حسین ابن علی کی شجاعت کا یہ انداز لشکر یزید کے سپاہی دیکھتے تھے کہ یہ فاتح خیبر کا لال ہے، یہ حسین کی شجاعت کا انداز تھا، جس نے پکارا حسین پہنچے، ایک ایک ساتھی کے جنازے پر پہنچے۔ اور صبح سے جو جنازے اٹھانے کا سلسلہ شروع کیا تو آج روز عاشور جس طرح سے آپ نے گزارا وہ کیا انداز ہے کہ روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ آج کے دن بال بکھرے ہیں، گریبان چاک ہے، آستینیں چڑھی ہوئی ہیں، اس لیے کہ کربلا کے میدان میں حسین کا یہی عالم تھا، بال بکھرے تھے، آستینیں چڑھی تھی، گریبان چاک تھا۔ کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے، کبھی لاش اٹھائی کبھی سعید کا جنازہ، کبھی حر کا جنازہ، کبھی بچپن کے دوست حبیب ابن مساہر کی لاش، کبھی جون کی لاش۔ دھیرے دھیرے وہ وقت آیا کہ حسین بھائی کے بلانے پہ پہنچے، جنازہ تو نہ اٹھا پائے حسین، اس لیے کہ عباس نے کہا کہ آقا سکینہ سے بہت شرمندہ ہوں، خون میں ڈوبا ہوا علم حسین لے آئے۔ پھر اس کے بعد 13 برس کا قاسم جو حسین کے بھائی کی نشانی تھا، وہ یتیم بچہ
جس کی لاش گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال ہو گئی۔ ہاں قاسم کی لاش ضرور اٹھائی حسین نے، مگر قاسم کی لاش نہیں اٹھائی ہے، بس کہ لاش کے ٹکڑے ابا کے دامن میں بھر کے لائے حسین۔ اور اس کے بعد 18 برس کا کڑیل جوان بیٹا، اے بابا خدا حافظ بابا، 18 برس کے کڑیل جوان کے جنازے پر جب پہنچے، لے آئی جو بیتابی دل لاش پسر پر، جھکتے ہی نظر پہلے پڑی زخم جگر پر، سینے پہ کبھی ہاتھ کو مارا کبھی سر پر، ایک تیر لگا قلب شہ جن و بشر پر، اور اوپر کا دم اس شیر کو بھرتے ہوئے دیکھا، بابا نے جوان بیٹے کو مرتے ہوئے دیکھا۔ 18 برس کا کڑیل جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، 57 برس کا باپ دیکھ رہا ہے۔ خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے۔ 57 برس کا سن بڑھاپے کا سن نہیں ہوتا، مگر خدا کی قسم ایک دن میں اتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں حسین نے۔ 18 برس کے کڑیل جوان نے جب پکارا تھا تو حسین گرے اٹھے اور مقتل نے لکھا کہ 7 مرتبہ گرے، اور اس کے بعد جب اٹھنا چاہا تو اٹھ نہیں پائے، اور کہتے تھے علی اکبر تمہارے بعد ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ اور اس کے بعد وہ مشکل ترین منزل کہ تاریخ انسانیت نے آج تک ایسا منظر نہ دیکھا ہے اور نہ ایسا منظر کبھی دیکھے گی کہ 6 مہینے کے بچے کو حسین آغوش میں لائیں۔ کبھی 6 مہینے کے بچے بھی قتل کیے جاتے ہیں؟ کیا کبھی جنگ میں 6 مہینے کے بچے بھی مارے جاتے ہیں؟ حسین کا 6 مہینے کا شیرخوار بچہ، اس کو کربلا کے میدان میں حسین لائے ہیں اور فوج کے سامنے آ کے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کو مجھ سے عداوت ہے، اگر مجھ سے دشمنی ہے تو یہ 6 مہینے کا بچہ ہے، اس نے تو کوئی خطا نہیں کی ہے، اس 6 مہینے کے بچے کو پانی پلا دو۔ اچھا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس کے بہانے پانی پی لوں گا، تم کو میری باتوں پر اعتبار نہیں ہے، تو لو میں اسے زمین پہ لٹائے دیتا ہوں۔ وہ کربلا کا ریگستان، وہ جلتا ہوا سورج، ایک مرتبہ 6 مہینے کے شیرخوار بچے کو اب جو حسین نے زمین پہ لٹایا، فوج اشکیا میں حرکت نہیں ہوئی، مگر اگر ایک مرتبہ 6 مہینے کا بچہ، پھول سا بچہ کروٹیں بدلنے لگا، باپ کا دل پگھل گیا۔ ایک مرتبہ علی اصغر کو آغوش میں اٹھایا اور کہنے لگے میرے لال علی اصغر، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو میری بات پہ یقین نہیں ہے علی اصغر، اپنی پیاس کا ثبوت دے دو میرے لال۔ ایک مرتبہ 6 مہینے کے بچے نے پپڑائی ہوئی زبان اپنے لبوں پہ پھیری، لیکن تاریخ نے دیکھا کہ ظالموں نے وہ ظلم کیا۔ 6 مہینے کا بچہ تھا اور 3 بھال کا تیر تھا، ایک تیر آیا اور علی اصغر کی گردن کا نشانہ لے کر وہ تیر ایسا چلا کہ 6 مہینے کا بچہ، روایتوں کے جملے ہیں کہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ 6 مہینے کے بچے کو حسین نے کس دل سے دفن کیا ہوگا۔ 6 مہینے کی بچے کی تربت بنانے کے بعد حسین در خیمہ پر آئے اور کہنے لگے کہ میری ماں کی کنیز فضا، اے زینب، اے ام کلثوم، اے رباب، اے سکینہ، خدا حافظ، تم سب پر میرا آخری سلام ہو۔ حسین رخصت آخر کے لیے آئے ہیں۔ بہن نے کہا بھیا اس طرح دروازے سے نہ رخصت ہوئیے بلکہ خیمے کے اندر آئیے۔ اس شان سے حسین رخصت ہوئے کہ جیسے آج آپ کے گھروں سے تعزیے رخصت ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد حسین گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے آئے۔ ایک مرتبہ دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ زینب آگے بڑھی، کہنے لگیں بھیا عباس نہیں تو کیا ہوا، علی اکبر نہیں تو کیا ہوا، بہن آپ کی ساتھ ہے۔ ایک مرتبہ بہن کا سہارا لے کے حسین بیٹھے گھوڑے پر اور کہنے لگے زینب بس جلدی جلدی 2 باتیں سن لو زینب۔ اے زینب، ایک تو اس بھائی کو نماز شب میں نہ بھولنا، اور دوسرے میری 4 برس کی بچی سکینہ، اس کا خیال رکھنا زینب۔ زینب اب خیموں میں جاؤ اور خیموں سے باہر نہ آنا۔ ایک مرتبہ حسین نے زینب کو رخصت کیا اور چاہا کہ راہوار کو آگے بڑھائیں، مگر راہوار آگے نہیں بڑھتا۔ اب جو راہوار نے سر سے سمو کی طرف اشارہ کیا تو خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے، دیکھا 4 برس کی بچی ہے اور گھوڑا
کپڑوں کی ٹاپوں سے لپٹی ہوئی ہے. کہنے لگے میرے نانے اے سکینہ اس طرح راہوار کے پاؤں نہ پڑو. میر انیس صلی اللہ مقامہ کہتے ہیں کہ بچی نے روکا کہا کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا. میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر, سینے پہ سلائے گی تمہیں رات کو مادر. وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر. شاہ نے کہا اب صبر کرو باپ کو دل بر, شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی. اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بی بی. اس نے کہا بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار, میں آپ سے بولوں گی نا اب یا شاہ ابرار. اچھا نہ اگر کیجئے گا جلد آنے کا اقرار, مر جائے گی اس شب کو تڑپ کر یہ دل ابرار. کیسی ہیں یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا, ارے گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا. شاہ نے کہا اب صبر کرو باپ کو جانی, کچھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی. اودے ہیں لبے لال یہ ہے تشنہ دہانی, اور ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی. محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ, ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ. ایک مرتبہ جیسے ہی پیاس کا ذکر سنا کہنے لگی بابا جائیے خدا حافظ, اب ہمیں پانی نہیں چاہیے بابا, اب تو 6 مہینے کا بھیا بھی پیاسا مارا گیا. حسین گئے پھر حسین واپس نہ آئے. تھوڑی دیر کے بعد ذوالجناح نے آ کے خیموں پہ ٹاپے پٹکنا شروع کی. 4 برس کی بچی ہے, سمجھی کہ شاید بابا واپس آ گئے. خدا کسی بچی کو یہ منظر نہ دکھائے. خیمے کا پردہ ہٹا, اب جو دیکھا زین خالی ہے, جگہ جگہ زخم, حسین کا امامہ معلق. کہنے لگی ہے ذوالجناح تو یہی تو بتانے آیا ہے نا کہ ہم یتیم ہو گئے, اماں بیوہ ہو گئیں, 4 برس کی بچی کا سوال سنیں گے. اے ذوالجناح بس ہمیں اتنا بتا, حل سوقیا ابھی ام قتلات شانہ, مرتے وقت میرے بابا کو پانی ملا یا میرا بابا پیاسا مارا گیا. ذوالجناح نے نفی میں سر ہلا دیا. بعد قتل حسین سکینہ کے تماچے لگے, خیمے جلا دیے گئے, سید سجاد کا بستر چھینا گیا. اب جو رات آئی یہ شام غریبہ کہلاتی ہے, یہ عرش مقاموں کی فرش پہ رات ہے. اب نہ کوئی بستر ہے, نہ حسین ہے, نہ علی اکبر ہیں, بس میں نے مجلس کو ختم کیا. اب زینب ہیں, اور ایک مرتبہ بچوں کو جمع کر کے زینب طواف کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں بچوں یہ شام غریبہ کے اندھیرے ہیں, آج حسین نہیں ہے, آج عباس نہیں ہے, آج علی اکبر نہیں ہے, گھبرانا نہیں بچوں. زینب ہے لیکن وہ بچی کہیں نظر نہیں آتی جس کو جاتے جاتے حسین سپرد کر کے گئے تھے. ایک مرتبہ بہن ام کلثوم سے کہنے لگی اے ام کلثوم ذرا بچوں کو سنبھالو, ہم ذرا سکینہ کو دیکھ کر آتے ہیں. اب جو پہنچی تو دیکھا کہ مقتل میں ایک لاش بے سر ہے اور سکینہ ہے. ایک مرتبہ بچی کو جگایا, کہا اے سکینہ اس جنگل میں, اس بیابان میں, اس مقتل میں کیا کر رہی ہو؟ کہا اے پھوپھی اماں ہم نے بابا کو بتا دیا, اے بابا آپ کے جانے کے بعد سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں. اے پھوپھی اماں ہم نے بابا کو بتا دیا کہ جن رخساروں پہ آپ بوسا دیتے تھے ان پر شمر نے تماچے مارے. اے بابا اے پھوپھی اماں ہم نے بابا کو بتا دیا کہ وہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے جو گوشوارے پہنائے تھے وہ شمر نے چھین لیے. اے پھوپھی اماں ہم نے بابا کو سب کچھ بتا دیا. ایک مرتبہ بچی کو بہلایا, کہا سکینہ گھر چلو, سکینہ گھر چلو, بچے انتظار کر رہے ہیں, سب انتظار کر رہے ہیں. بچی کو بہلا کے گھر لے آئیں, بڑی مشکل سے بچوں کو آرام کروایا. یہ بھوکے بچے ہیں, یہ پیاسے بچے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ کوئی سوار ہے جو بڑھتا چلا آ رہا ہے. ایک مرتبہ زینب اٹھی اور کہنے لگیں اے سوار یہاں تجھے کچھ نہیں ملے گا, یہ بس لٹے ہوئے لوگ ہیں, نہ کچھ کھانے کو ہے نہ کچھ پینے کو ہے, کچھ بیوائیں ہیں, کچھ یتیم ہیں, کچھ بے سہارا عورتیں ہیں, یہاں کچھ نہ ملے گا. اے سوار راستہ بدل دے. سوار آگے بڑھتا رہا. ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی, کہنے لگی اے سوار میں محمد عربی کی نواسی ہوں, میں علی و سیدہ کی بیٹی ہوں, سوار راستہ بدل دے. سوار نے راستہ نہیں بدلا. ایک مرتبہ عباس
عباس کی بہن کو جلا لایا، آگے بڑھی، نجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا، کہے سوار سنتا کیوں نہیں، میں عباس کی بہن ہوں۔ ایک مرتبہ چہرے سے نقاب ہٹایا، اے زینب تم نے بلایا تھا تو آیا ہوں۔ کون؟ نجف سے بابا علی۔ اے بابا اب آئے ہو بابا؟ اے بابا اس وقت کہاں تھے جب عباس کے بازو قلم ہو گئے، جب علی اکبر کے سینے میں برچھی کی ہنی ٹوٹ گئی، جب حسین کی گردن پہ خنجر چل رہا تھا؟ اے بابا آئیے آپ کو شام غریباں کے مناظر دکھائیں، وہ فرات کے کنارے میرا بھائی عباس، وہ مقتل میں حسین، وہ 6 مہینے کا علی اصغر، سیعلم الذین۔ زینب شام، زینب زینب شام، زینب شام، زینب زینب شام، زینب شام، زینب زینب شام، زینب شام، زینب زینب شام۔ عاشور کا منظر ہے اور زینب، عاشور کا منظر ہے اور زینب، عاشور کا منظر ہے اور زینب، کفار کا لشکر ہے اور زینب، عاشور کا منظر ہے اور زینب، عاشور کا منظر ہے اور زینب، بھائی کی لاش رن میں پڑی ہوئی ہے، بھائی کی لاش رن میں اوریا پڑی ہوئی ہے، ہم شیر سر برہنا بے آسرا کھڑی ہے، ہم شیر سر برہنا بے آسرا کھڑی ہے، ایک سو کی چادر ہے اور زینب عاشور کا منظر ہے اور زینب عاشور کا منظر ہے اور زینب، کفار کا لشکر ہے اور زینب عاشور کا منظر ہے اور زینب عاشور کا منظر ہے اور زینب، پھیلے ہوئے ہیں ہر سو ویرانیوں کے سائے، پھیلے ہوئے ہیں ہر سو ویرانیوں کے سائے، زینب اکیلی دکھیا کس کس کا غم اٹھائے، زینب اکیلی دکھیا کس کس کا غم اٹھائے، اب خاک کا بستر ہے اور زینب عاشور کا منظر ہے اور زینب عاشور کا منظر ہے اور زینب، کفار کا لشکر ہے اور زینب عاشور کا منظر ہے اور زینب عاشور کا منظر ہے اور زینب، شعلے بھڑک رہے ہیں گلزار پنجتن میں، شعلے بھڑک رہے ہیں گلزار پنجتن میں، اہل حرم کے بازو باندھے ایک رسن میں، اہل حرم کے بازو باندھے ایک رسن میں، بیمار ہے لنگر ہے اور زینب عاشور کا منظر ہے اور زینب عاشور کا منظر ہے اور زینب، کفار کا لشکر ہے اور زینب عاشور کا منظر ہے اور زینب عاشور کا منظر ہے اور زینب، اسباب لٹ چکا ہے، خیمے بھی جل چکے ہیں، اسباب لٹ چکا ہے، خیمے بھی جل چکے ہیں، ظلم و ستم کے سورج آہوں میں
चमके सूरज आओ में ढल चुके हैं। टूटा हुआ खंजर है और ज़ैनब आशूर का मंजर है, और ज़ैनब आशूर का मंजर है, और ज़ैनब कुफार का लश्कर है, और ज़ैनब आशूर का मंजर है, और ज़ैनब आशूर का मंजर है, और ज़ैनब तेरी ये आरज़ू थी छुट कर वतन को जाऊं। तेरी ये आरज़ू थी छुट कर वतन को जाऊं। जिंदा में तेरी तुरबत किस तरह मैं बनाऊं। जिंदा में तेरी तुरबत किस तरह मैं बनाऊं। जिंदान का मंजर है और ज़ैनब आशूर का मंजर है, और ज़ैनब आशूर का मंजर है, और ज़ैनब कुफार का लश्कर है, और ज़ैनब आशूर का मंजर है, और ज़ैनब आशूर का मंजर है, और ज़ैनब भाई की कब्र छू